السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جو حدیث شیئر کرنے والی ہوں اس کو غور سے سنیے گا اور آپ یہ سوچ کے اس کو صدقہ جاری اپنے لیے بنا دیں کہ جتنے آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کی فیملی ممبرز ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان تک آپ یہ حدیث پہنچا دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2128 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیاوی زندگی میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جنت و دوزخ دکھائی تھی، اور وہ کیا سزا ہوگی، اتنی بڑی سزا ہوگی۔ ان میں سے پہلا گروہ وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے ہاتھوں میں گایوں کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے گروہ میں وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہیں۔ آج کل آپ دیکھیے جو ٹائٹ جینز ہیں، جیسے ٹی شرٹس پہنے ہوتے ہیں، یا ایون ہم نے پاکستانی کپڑے پہنے، ہم شفون کے کپڑے پہنتے ہیں یا سی تھرو کبھی کپڑے ہوتے ہیں ہمارے، اور آپ یا پھر سکن ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ اور نمبر 3 کہ ان کے سر بخت کی اونٹنیوں کی کوہانوں جیسے اونچے ہوں گے۔ آپ دیکھیے جب شادی ہوتی ہے یا ہم پارٹیز میں جاتے ہیں، کبھی بیک کام کرتے ہیں نا اس جگہ پہ، تو ہر دلہن کو آپ دیکھیں یہاں پہ بیک کام کیا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کے سر بخت کی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور تک آ رہی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے لو ونز جو ہیں، فار ایگزامپل ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے ہمسائے میں سے، تو ہمیں نہیں پتہ لگتا نا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، تو پھر رسول اللہ نے اسی لیے اتنی پیاری دعا سکھائی ہمیں کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں برے ہمسائے سے، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب۔ دیکھیں اگر خامند یہ دعا پڑھتے ہے تو وہ بیوی کے لیے ہے، اور اگر بیوی پڑھتی ہے تو وہ خامند کے لیے ہے، کیونکہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے کہ ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، وَمِن وَالَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، ایسے دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے رہیں۔ کس بات سے نگرانی کرے؟ ارعا حسنتن دفنہا، اگر کوئی مجھ میں اچھائی دیکھے تو اسے اپنے پاس رکھے، ارعا سیئات، اور اگر مجھ میں کوئی برائی دیکھے اذاعہا، تو اس کا چرچا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اس کا ایک ایک دیکھیں، ہر رشتے کو اس میں بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر رشتے کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس کو یاد کر لیں، اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں رہتی تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو اردو میں یاد کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اتنے جامع کلمات ہیں کہ ہم اپنی زبان میں اپنی عقل سے اگر مانگنے شروع کریں گے تو ہمارے پاس اتنی لمبی سٹوری بن جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کے بارے میں کہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت پیاری دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے رہیں۔ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ صبح شام کی دعائیں پڑھ کے ضرور پھونک دیا کرے، گھر میں بھی، ایوری ویئر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سب جگہ پہ خیر و خیریت رکھے، آمین ثم آمین۔ دعا جس کو پڑھنے سے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے اور اس نے یہ کلمات کہے کہ اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ کون شخص تھا جس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات کہے تھے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میں نے زندگی میں کبھی یہ کلمات ترک نہیں کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ سنن ابی داؤد 873، ٹھیک ہے 873۔ حضرت عوف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا، اور اس وقت اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قیام کیا، تو قیام میں جیسے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت، سب سے لمبی سورہ ہے قرآن پاک کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، اور جہاں پہ رحمت کی آیت آتی تھی نا، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے، اور جہاں پہ کوئی آیت ایسی آتی تھی جو عذاب کی آیت آتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور وہاں اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، نہ صرف یہ، اب سوچے پھر وہ رکوع میں جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اتنا لمبا جتنا لمبا ان کا قیام تھا۔ کین یو امیجن رکوع میں کون سی دعا پڑھ رہے تھے؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، کہ اے اللہ تو بڑی کبریائی والا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، اور تو تیری ملک ساری کی ساری ملکیت تیری ہے۔ تو وہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اتنی بیان کریں کہ آپ سوچیں کہ جتنی دیر میں سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہی دعا ریپیٹڈلی پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ آپ یاد کر لیجئے، کیونکہ ایک تو رسول اللہ کی سنت ہے اور انہوں نے سکھایا ہے، تو بس کوشش کیا کریں کہ وہی دعائیں ہم مانگ سکیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ ہم ایک تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہی بہترین طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ثم سجد بقدر قیامہ، اللہ اکبر، کہ پھر آپ نے سجدہ کیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ کا قیام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی یہی دعا مانگ رہے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب دیکھیں 2 سجدوں میں اتنا لمبا سجدہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ نے سورۃ آل عمران پڑھی، کمپلیٹ کی، اور اس کے ساتھ ایک اور سورت کو بھی ملایا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ بس ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہترین کر سکیں، ہماری زندگیاں بھی ایسا کر دے کہ دور سے دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ جا رہا ہے۔ کیونکہ اکثر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم کسی پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے، یہ تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ ہی نے ہمیں یہ بتایا، ہمیں قرآن نے ہی یہ سکھایا کہ ہم تو ظاہر پہ گمان کریں گے نا۔ اگر کسی کا ظاہر ایسا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے، تو ہم اس کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ اللہ کے احکامات والا بندہ ہے، کیونکہ جو حدیں ہیں قرآن پاک میں بھی لگی وہ بھی ظاہر پہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ پہلے دیکھیں کہ اس چور کے دل میں کیا تھا، کیونکہ وہ تو اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ تو دیکھیں نا، اگر اس کے دل میں یہ تھا کہ اس کے پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی اس نے کیا، نہیں، ظاہر پہ حدیں ہیں تو ظاہر پہ ہی گمان ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایمان ہمارے دل میں ہو اور ہمارے جوارے پہ نظر نہ آئے، ہمارے اندر، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس بندے میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسا کہنے والے بھی، میں کہتی ہوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں، اس کا معاملہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ، آف کورس اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، لیکن آپ یہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے گا۔ نہ میں دوں، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے کوئی اور اپنے آپ کو دھوکہ دے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم تو دل سے بڑے نیک ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آنیسٹلی میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی نا، کیونکہ میں ویکیشن پہ ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ لائٹ تفسیر رکھوں، میں ایسی بات کروں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش پہ بات کروں۔
لیکن ایسا لگتا ہے کہ اوپر نیچے ایسی آیات آ رہی ہیں کہ میری جیسے ہوتا ہے نا کہ آنیسٹلی آنسو روک کے آیات بیان کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بینہ بیان کر دیا، قرآن اتنا کھلا ہے کہ کیا ہوگا. اور یہ تو حد ہی مطلب ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کی بات بھی بتا دی کہ دیکھو ادھر یہ ہو رہا ہے. مطلب ہمیں بالکل ایسے جیسے ہم ایک پکچر دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ. تو دیکھو تم ابھی تو دیکھیں عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا. سب سے بڑی بات ہے توبہ کا دروازہ کھلا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا کر دے، کیونکہ توفیق بھی اسی کی طرف سے آتی ہے نا. اور توبہ کر کے ہم پہ جم جائیں. آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو میرا بہت فیورٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہو پسند کی تھی تو انہوں نے کیا دیکھا تھا. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی کہ جب انسان اپنے لیے کوئی بیوی تلاش کرتا ہے تو اس میں کیا چیزیں دیکھتا ہے. نمبر 1 یہ کہ اس کا مال دیکھے گا، نمبر 2 یہ کہ اس کا حسب و نسب دیکھے گا، نمبر 3 یہ کہ اس کی خوبصورتی دیکھے گا، اور نمبر 4 یہ کہ اس کا تقوی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے لیے ایسی بیوی دیکھنا جس میں ایمان اور تقوی زیادہ ہو. اسی سے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا. بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ امیر المومنین تھے، گشت کر رہے تھے. ایک گھر میں سے آواز آئی. ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو کیونکہ صبح ہو چکی ہے اور دودھ لینے والا آنے والا ہے، تو یوں کرو کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو. اور اس لڑکی نے آگے سے جواب دیا، جو بیٹی تھی اس عورت کی، اس نے جواب دیا کہ ماں امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے کہ پانی نہیں دودھ میں ملایا جائے گا. تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ یہاں کون سے امیر المومنین تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر باہر سے یہ سن رہے تھے. انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون سا گھر ہے. جب گھر واپس گئے تو اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے اس گھر سے پتہ کرو کہ ان کی جو بیٹی ہے اس کی کہیں بات تو نہیں ہوئی ہے یا کوئی رشتہ آلریڈی انہوں نے طے تو نہیں کیا. جب غلام نے آ کے بتایا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے بھیجا. اور وہ بچی پھر امیر المومنین کے گھر بہو بن کے آئی. ان بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا. جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کی شادی بنو امیہ میں عبدالعزیز سے ہوئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچی کو جو بیٹا نوازا اس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا دور خلافت ایسا تھا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا. تو جب ماں باپ ایسے ہوں گے، جب بیج ایسا بویا جائے گا تو درخت تو ایسے ہی لگیں گے نا. اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مائیں اپنی بہویں پسند کرتی ہیں یا بچے اپنی بیوی پسند کرتے ہیں تو کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. ہر ایک نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی تو ہمارے ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں نماز، تسبیحات، لوگوں کی خدمت کرنا اور سب کاموں میں ایسے لگتا ہے کہ بس زندگی میں یہی کچھ ہے. اور کبھی کبھی ایک دم سے یوں لگتا ہے کہ نفل نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے ٹائم پہ جب ہمیں بہت گلٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ بھی ایسی فیلنگ سے گزرتے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ ہم جیسے جنت و دوزخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ہم دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اس کے بعد ہم جب اپنے گھر واپس لوٹے تو ہم اپنے اہل و عیال میں مصروف ہو گئے اور ہنسنا بولنا شروع ہو گئے. حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ اچانک مجھے وہ فیلنگ یاد آئی کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی. تو کہتے میں اچانک فوراً میں گھر سے نکلا اور مجھے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے میں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہم یہ نیکی کا کام کر لیں، ہم نیکی کے اس کام میں بھاگیں،
ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر لیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہو۔ پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ، اگر تمہاری وہ کیفیت جس وقت تم میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو وہی کیفیت تمہاری گھر میں بھی رہے اور سارا وقت تم اس کیفیت میں رہو تو بستروں اور راستوں میں فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، اور اس وقت انہوں نے جو اگزامپل دی تھی وہ چاند کی اگزامپل دی تھی کہ جیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اسی طرح سے ایمان کا لیول بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈاؤن فیل کر رہے ہیں یا ہمارا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پل بیک کرنا ہوگا، اور یہی جہاد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے والے اور عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ جو یہ بچی اس وقت الحمدللہ ایک نئی زندگی میں کرے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، نئے گھر میں آسانیاں کرے، اس رشتے میں آسانیاں کرے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنا اس یونٹ پہ کام کیا ہے نا، یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے ماں باپ کا۔ یہ دو رشتے جب ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے نئی نسل کو آگے چلانا ہے، مسلمان بچے پیدا کرنے ہیں۔ آج آپ اپنے اراؤنڈ دیکھ لیں سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ یونٹ پہ کام کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، رائٹ؟ ہسبینڈ بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کا لباس ہے۔ کیسے لباس ہے؟ لباس کیا کرتا ہے؟ آپ سوچیں آج ہم نے لباس پہنا تو کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہمارے اندر اگر کوئی عیب ہوگا نا ہمارے جسم کے اندر، اس کو چھپا لیتا ہے۔ ہم خوبصورت لباس پہن لیتے ہیں، اپنی چوائس کا لباس پہن لیتے ہیں، اپنے کلرز جیسے ہمیں پسند ہے پہن لیتے ہیں۔ اس کے بعد لباس کیا کرتا ہے؟ گرمی ہے، سردی ہے، اس سے بچاتا ہے، رائٹ؟ لباس آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لباس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا ڈھانپ لیتا ہے۔ اب جب ایک نئے رشتے میں جانا ہے تو سب سے پہلے اب کیونکہ لڑکا یہاں پہ ہے نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہم تو عورتوں کی بات کر رہے ہیں نا۔ اگر دیکھیں اس بچے میں، آپ کے ہسبینڈ میں کوئی ایسی کمزوری ہے اپنی عادتوں کے لحاظ سے، آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ میں تو بہت پرفیکٹ ہوں، مجھے تو سارا کچھ پتا نا، ان میں یہ کیا مطلب پھر ہمیں ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے خاوند کو بالکل جیسے لباس لپیٹ لیتا ہے نا، اس کی کوئی بات نہ مذاق سے نہ ایسے جسٹ فار دا ہیبٹ کہ ایسے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے ان کی نیچر ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، کپڑے اتار کے نیچے پھینک کے چلے جاتے ہیں، اکثر ہی ہوتا ہے، جوتی وہاں اتار کے جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مذاق کے طور پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بہت بڑی امانت ہے، آپ کے ہسبینڈ کی ہر چیز، ہر بات آپ کے لیے ایک امانت کے طور پہ ہے، اس کو آپ دوسروں کے ساتھ ریویل نہیں کرو گے۔ دوسری بات دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رشتہ بتایا کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے، رائٹ؟ اب کبھی امیجن کرو کہ ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کتنی امپورٹنٹ ہوتی، جب وہ ایک بیج بوتا ہے اور جب تک وہ پھل نکلتا ہے، رائٹ، اس وقت تک اس کی جان اٹکی ہوتی ہے، دن رات محنت کر کے وہ اس کھیتی میں پانی ڈالتا ہے، اگر کوئی جڑی بوٹیاں ایسی آتی ہیں ان کو نکال کے اگر برے لوگ ارد گرد آ جائیں گے ان کو نکال کے باہر پھینکنا، اس کو بالکل آپ اسی کے ساتھ ریلیٹ کریں، کس طرح سے سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آ کے کہیں پودے نہ کھا جائیں، وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے اس کی حفاظتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بتایا کہ جیسی بیوی اور خاوند کے لیے مودہ کا لفظ ہے کہ دا مومنٹ نکاح ہوتا ہے نا تو ایک عجیب سی محبت، ایک احترام میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے آ جاتا ہے۔ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جس گھر میں ہم نے جانا ہے نا وہ ایک ہسبینڈ نہیں ہوتا، پورا خاندان ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پہلے نا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو ایسے رکھتی ہے جیسے چڑیا نے اپنے گھونسلہ رکھا ہوتا ہے، ایک مرغی کا سوچو کہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو بٹھا کے، گھر کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہمارے بچوں میں کوئی خامیاں ایسی ہوتی ہیں ہم باہر لوگوں کو نہیں بتاتے۔ ہم نے ایک بڑا اچھا اپنے گھر کا باہر رکھا ہوتا ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان،
میرے ایسے بات ہے. لیکن دا مومنٹ ایک اور بچی گھر میں آتی ہے تو وہ ایک بچی نہیں ہوتی, وہ پورا خاندان گھر کے اندر آتا ہے بیسیکلی. پھر اس بچی پہ بہت بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خامند بلکہ اپنے سسرال کی کوئی بات بھی باہر نہ کرے, اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے مذاق نہ اڑائے اس کا. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں, کیونکہ آپ بھی اگر شروع سے دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بات بھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ شروع میں جا کے نا تھوڑا صبر سے ضد کر لو, ہر ایک کو دیکھو کہ کس کی کیا کیا نیچر ہے, کون کس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں, اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں, تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. جب شروع میں ہی آپ کو جا کے یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے, آئی ڈونٹ لائک دس, ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے, امیوں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے, صبح صبح میاں بھی فون کر دیتی بیٹا سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, بیٹا کچھ. ماؤں کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے بچیوں کی زندگی سے تھوڑی دیر علیحدہ ہو جاؤ. اب وہ نئی زندگی میں جا رہی ہے نا, ان کو وقت دو, وہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ان کو کبھی انکریج نہ کرو اس کے لیے کہ اچھا, ان سے پوچھو بھی نہ, اگر وہ کبھی بتانے کی کوشش کرے ان کو روک دو کہ بیٹا نہیں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب وہ بچی بڑی, دیکھیں کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا بچوں کی تربیت کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا, تو اس وقت تک 7 سال تک اس کو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے, شرارتیں کرتے ہیں کچھ بھی, تو ان کو گلے سے لگا کے پیار سے بیٹا نہ کرو, بیٹا نہ کرو, کبھی ان کو مارو نہیں, ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو, ان کو ایسے ہیوملیٹ نہ کرو. ماں کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. 7 سال کے بعد نا پھر اگلے 7 سال 14 سال کا جب بچہ ہوتا ہے, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کی تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے, جس میں آپ اس کو پھر ڈانٹیں بھی, اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا کچھ بھی اس وقت سمجھاؤ بھی ان کو. لیکن اس کے بعد 14 سال کے بعد وہ بچہ جو ہے نا وہ تناور درخت بن چکا ہوتا ہے, اب وہ پھل دینے والا بچہ ہے. اب آپ نے جو تربیت کی ہے نا وہ ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, پھر ماؤں کو صرف دعا کرنی پڑتی ہے کہ اب میں نے جو تربیت کی تھی اب اس کے مطابق یہ بچہ ایکٹ کر رہا ہے اپنی زندگی میں. تو ٹرائی کہ جب اپنی نئے گھر میں جاتے ہو تو وہ ماں کی تربیت جو اتنے سال آپ کو ملی ہے نا اس کو پروف کرو ادھر جا کے. آج کل میں نے بہت سنتی ہوں, بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, شادیاں ہوئی پھر ختم ہو گئی, جی اب ڈیورس ہو رہی ہے, اللہ نہ کرے ایسے ہو رہا ہے. ریزنز کچھ بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ انا کا مسئلہ. میں نے یہ کیا تھا, اچھا اب تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کماتے تھے, ہم لوگ آرام سے یاشی سے کھا پی رہے ہوتے تھے, اگر کام بھی کر رہے تھے تو اپنے شوق سے کرتے تھے, نہیں کرنا تو نہیں کرنا, کرنا ہے تو کرنا ہے, وہ والی بات ہوتی تھی. لیکن اب آج کل کی سچویشن میں ہر دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے خرچے ہی اتنے زیادہ ہو گئے. ہماری وہ کہتے ہیں نا نیڈز اینڈ وانٹ میں ہمیں فرق ہی ختم ہو گیا. تو وہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے, تھک ٹوٹ کے گھر آتی ہے واپس, وہ وقت بچوں کو نہیں دے سکتی ہے. اب آگے جو پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو ہے نا وہ بچاری اس کو سفر کر رہی ہے, کیونکہ ماں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آدمی کی ذمہ داری ہے وہ کمائے گا, وہ نانو نفقہ, عورت کی ذمہ داری پوری آدمی کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام, دیکھو آدمی کے اوپر جو ذمہ داری تھی, دیکھو عورت تو کماتی ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, دے تو دے, نہیں پیسے گھر میں دیتی تو اس پہ وہ فرض نہیں ہے. لیکن آدمی جو ہے اس کے اوپر یہاں تک ہے کہ وہ اس نے گھر کا خرچ چلانا ہے سارا, رائٹ. تو اس لیے اس کو ایک درجہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام دیا, کیونکہ وہ اپنی کمانا کوئی آسان تو نہیں ہے. صبح سے شام تک, اور ہر ایک کی جاب کو اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں گئے, بڑا اچھی جاب تھی, آرام سے جاب کر کے آگے. کئی جگہ پہ ہیوملیشن ہوتی ہے, کئی جگہ پہ ان کا دل بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کام کرنا, لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے. کئی جاب اتنی مشکل ہوتی ہیں وہ تب بھی کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا. عورت کا کیا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, وہ گھر میں ان بچوں کو جو نئی نسل ہے نا اس کو تربیت کرنی تھی. منع نہیں ہے, میں پھر آپ کو کہوں, عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی, بہت بڑی ذمہ داری کہ وہ نئی نسل کو تیار کرنا تھا, ایک بہترین مسلمان بنا کے. لوگ کہتے ہیں انسان اچھی ہونے چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ ہر جو اللہ کو نہیں مانتا کافر ہے, وہ بھی اچھا انسان ہے. ہو سکتا ہے نا, اچھے انسان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے, لیکن ہر اچھا انسان اچھا مسلمان نہیں ہے.
تو ہم نے اچھے اور ہر اچھا مسلمان، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اچھا مسلمان، 110% اچھا انسان ہوگا. تو اس لیے ہمیں مسلمان بچوں کو بڑا کرنا تھا. ہماری ذمہ داری کچھ اور تھی. ہم نے چھلانگ لگائی میرے سمیت. مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ کیا مطلب گھر میں تو میں بور ہوتی ہوں، مجھے کام کرنا ہے. ہم نے جب باہر نکلے نا تو ہم نے کمپرومائز کس چیز کو کیا، آپ مجھے بتائیں کس کو کیا کمپرومائز؟ گھر کو. بہت بڑا کمپرومائز ہے یہ، کیونکہ گھر کو کیا، بچوں کو کیا، اگلی نسل کو کیا. تو عورت کو اپنا مقام، میں اس کو بات کرنے لگوں تو مجھے لگتا ہے میں 10 دن بھی اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں، لیکن کیونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے، اب آپ پہ ہے، آپ سوچو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھیں، سب کچھ، کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کریں آنکھوں کا؟ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے، اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شکر ادا کرو. آنکھوں کا شکر کیا ہوگا؟ میں ان آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گی جو میرے رب کو پسند نہیں ہے، میں وہ چیز نہیں دیکھوں گی. میں اس پاؤں کا شکر کیا ہے، میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤں گی جہاں میرے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میرے دل کا شکر کیا ہے، میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے گی. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے واللہ. آج میں آپ کو یہ کہہ دوں نا، آپ کی کوئی پرابلم ہو کہ